بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں۔ آج ہم اس دلچسپ اسلامی خلافت کی معلوماتی ویڈیو میں 23ویں خلیفہ الموتی باللہ کی دستبرداری اور وفات کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ عباسی خلافت کی تاریخ کی بیان کر رہے ہیں۔ ہماری تفصیلی تحقیق کے ساتھ ان واقعات کے اثرات کی گہری سمجھ حاصل کریں۔ تو دوستو، برسوں کے دوران حضرت دولہ نے اپنے کمانڈر سبتغین کے ماتحت اپنی ترک فوجوں کو تیزی سے الگ کر دیا، جو بعد میں ایک ناکام قاتلانہ کوشش میں منتج ہوا۔ ترکوں نے 972 میں فسادات کو ختم کرنے کے بعد بغداد میں سنی عوام کی حمایت بھی حاصل کر لی تھی۔ نتیجن 1 اگست 974 کو سبتغین نے حضرت دولہ سے بغداد کا کنٹرول چھین لیا۔ جب بغاوت ہوئی تو الموتی نے بعید قبیلے کے افراد کے ساتھ بغداد چھوڑ دیا، لیکن سبتغین نے اسے زبردستی واپس لے لیا اور اسے اپنے محل میں قید کر دیا۔ ترقی یافتہ سالوں میں اور 970 میں فالج کے بعد اس کا دائنا حصہ مفلوج ہو گیا تھا۔ الموتی کو بہانے کے طور پر ان کی صحت سے دستار ہونے پر آمادہ کیا گیا تھا اور اس کی جگہ ان کے بیٹے عبد الکریم نے التائی بنا دیا تھا۔ 974 میں 5 اگست کو یہ 902 میں المکتفی کے بعد خلافت کا پہلا بیٹا جانشین تھا۔ سبتغین نے خود کو نائب خلیفہ کے ذریعے امیر الامرا مقرر کیا تھا اور الموتی اور التائی دونوں کے ساتھ خریداروں کے خلاف مہم چلانے کے لیے بغداد چھوڑ دیا تھا۔ الموتی 12 اکتوبر 974 کو دن القول میں راستے میں ہی انتقال کر گئے۔ اسے بغداد کے کوارٹر السرسو میں اپنی نانی شیخاب کے مزار پر دفن کیا گیا، جہاں ان کا بھائی الرادی بھی تھے۔ وہاں پہ انہیں دفن کر دیا گیا۔ جب راستے میں جا رہے تھے اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھے خلیفہ 23ویں خلیفہ تھے الموتی باللہ۔ ان کی زندگی کا خاتمہ ایسے ہوا اور ایسے ہی دفن ہوئے۔ تو دوستو، کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت خلیفہ التائی عباسی خلافت کی 24ویں خلیفہ کی سوانح یاد کو بیان کریں گے، اور آپ برائے مہربانی ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیں۔ کل ملتے ہیں اسی وقت انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔